الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. قاری عبدالجبار سیالوی صاحب نے خوبصورت تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا آغاز کیا ہے. ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کو فرمایا کہ میرے بستر پر لیٹ جائیں اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آپ بھی ہمارے پیچھے آ جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ صرف آپ کے دین کی وجہ سے آپ کے مخالف تھے، لیکن وہ آپ کی باتوں کو بھی مانتے تھے اور آپ کے ہر عمل کو بھی مانتے تھے، کیونکہ انہوں نے بچپن سے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ دیانت دار تھے، ایماندار تھے اور امانت دار بھی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی امانت دار یا دیانت دار نہیں تھا. اسی لیے وہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اعزا رسانیوں کی وجہ سے مدینہ منورہ کی جانب جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ان سب کی امانتیں واپس کر کے آپ میرے پیچھے آ جانا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے، امانت داری۔
ایمانداری اور دیانتداری، اس پہ ہم بات بھی کریں گے۔ ایک حدیث میں پہلے شامل کر لیتی ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ایماندار وہ شخص ہے جس سے لوگ اپنے مال اور جان کو محفوظ سمجھیں۔ مطلب ہر جگہ ایماندار شخص کے لیے، امانت دار کے لیے اور دیانت دار کے لیے مال اور جان کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا ہے کہ لوگ اسے اپنی مال اور جان کو محفوظ سمجھیں۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ عارف طیبی صاحب ہمیں جوائن کریں گے کچھ دیر میں۔ جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتی ہوں۔ علامہ ڈاکٹر عابد علی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے دینی لحاظ سے ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ خالد ارشاد صوفی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے ہم نعت کی جانب چلتے ہیں۔ ڈاکٹر راحیل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت شامل کیجیے گا۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، جگمگائے جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی اور اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زاد سفر مل گیا، مفلس زندگی اور ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، اس کی چشمے گنی رونقیں جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، مفلس زندگی اور جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ خرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی
اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے ٹاپک بتایا تھا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے ایمانداری، امانت داری اور دیانت داری. تو علامہ ڈاکٹر عابد علی قادری صاحب سے سب سے پہلے میں سوال کروں گی. علامہ صاحب، ایک تو پہلے یہ چیز کلیئر کر دیں، ایمانداری اور امانت داری کیا ایک ہی چیز ہے یا دو الگ چیزیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو دو کی بجائے ہم تین کیٹیگریز میں تقسیم کریں گے. اچھا. ایک ایمان ہے جس میں انسان کا صاحب ایمان ہونا، اور ایک ہے امانت داری، ایک شے کے بدلے میں اسی شے کو واپس ایز اٹ از واپس کرنا، اس کی حفاظت کرنا. ایک ہے دیانت داری. دیانت داری یہ ہے کہ آپ کسی کی عدم موجودگی میں، کسی کے غیوب میں اس کے ساتھ آپ امانت داری کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ پیش آتے ہیں. ایک چیز ہے، ایک شخص دوسرے شخص کو کوئی شے دیتا ہے، کوئی چیز کا مالک بنا دیتا ہے امانت کے طور پہ، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے واپس کر دیتا ہے، یہ اس کی امانت داری ہوگی. دیانت یہ ہے کہ ایک شے آپ اسے جانتے نہیں ہیں، کوئی چیز آپ سے خریدنے کے لیے آیا ہے، وہ خریدار بن کے آیا ہے، آپ نے اسے بیچنی ہے. اب وہ ظاہری طور پہ بالکل ناآشنا ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ چیز کی پرائس کیا ہے، مارکیٹ پرائس کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اور یہ ساری اوصاف اس کے اندر موجود ہیں کہ نہیں. ایک شخص اسے بیچنے کے لیے اپنی طرف سے جھوٹ بھی بولے جا رہا ہے، سچ بھی بولے جا رہا ہے. سامنے والا تو بالکل ناآشنا ہے، اس نے تو اس کی بات پہ ہی اس نے اعتبار کرنا ہے. اب یہ دیانت داری ہوگی، اور اس میں پورا معاشرہ شامل ہے، صرف ایک شخص نہیں، صرف بیچنے والا شامل نہیں ہے. اگر اس موضوع کو مزید کھولا جائے تو ہمارے سامنے سب سے پہلے جب دنیا میں انسان آتا ہے تو ماں کی دیانت داری اس کے سامنے آتی ہے. ماں کی دیانت داری یہ ہے کہ ماں اس کی پرورش اچھی کرے. پھر باپ کی دیانت داری یہ آتی ہے اسے لقمہ حلال، یہ اس کی دیانت داری ہے، اس کو لقمہ حلال دے. پھر بہن بھائیوں کی دیانت داری ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، صلہ رحمی کریں. پھر ہمسایوں کی دیانت داری ہے کہ اس کے ساتھ سلوک روا رکھیں. اسی طرح اب وہ اسکول میں جاتا ہے بچہ تو اس کی دیانت داری یہ ہوگی کہ وہ وقت پہ جائے، وہ اپنے تمام چیزوں کو لوازمات ظاہریہ کو پورا کرے، یعنی کہ اس کی یونیفارم ہے، اس کا ٹائم ٹیبل ہے، اس کے آداب ہیں، یہ سارے. پھر استاد سے پہلے دوسرا تعلق ہوتا ہے. یہ انسان کے مدارج ہیں، جیسے جیسے وہ آگے بڑھے گا. اب استاد کیا ہے؟ استاد کی دیانت داری جو ہے وہ اپنا حق ادا کرے. وہ جس سبجیکٹ کا ہے وہ اس کا پورا حق ادا کرے. اگر حق ادا نہیں کرے گا یہ اس کی دیانت داری نہیں ہوگی. پھر جس ادارے میں پڑھ رہا ہے، مطلب اگر استاد اس کو صحیح طریقے سے جو درس ہے وہ نہیں دے رہا، جیسے آج کا جو چیپٹر ہے یا جو بھی سبق ہے وہ اس کو نہیں سمجھا رہا، تو یہ دیانت داری نہیں ہوئی. نہیں دیانت داری ہوگی. جیسے کہ ایک کلاس کے اندر 50 بچے ہیں اور ان میں سے سب کے ساتھ سلوک اس کا برابر کا ہونا چاہیے، برابر کا سلوک، یہ بھی اس کی دیانت داری ہے. اگر وہ کسی سے پرسنل ہو جاتا ہے یہ اس کی دیانت، استاد کی دیانت داری مطلب فیورٹزم جہاں آ جاتی ہے وہ پھر دیانت داری میں نہیں آتا، نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد جس ادارے میں اس کی دیانت داری یہ ہے کہ سب کے ساتھ وہ سلوک روا رکھے، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے کہ کسی سے سختی اور کسی سے نرمی. پھر اسی طرح اگر وہ پروفیشنل لائف میں آتا ہے، اس کا کوئی بھی شعبہ ہے، اگر وہ ڈاکٹر ہے تو اس کی اپنی دیانت داری ہوگا، انجینئر ہے تو اس کی اپنی دیانت داری ہے، اگر وہ بزنس مین ہے تو اس کی اپنی دیانت داری ہے، اگر وہ کوئی سوشل ورکر ہے تو اس کی اپنی دیانت داری ہے، اگر وہ سیاستدان ہے تو اس کی اپنی دیانت داری ہے، اگر وہ چیف جسٹس ہے اس کی اپنی دیانت داری ہے، اگر وہ وکیل ہے تو اپنی دیانت داری ہے، اگر وہ ایوان بالا میں چلا گیا ہے، وزیر اعظم ہے، اور اگر وہ بادشاہ وقت ہے، ریاست الوقت اس کے کنٹرول میں ہے، تو پھر اس کی اپنی دیانت داری ہوگی. اس پہ آگے بھی جل کے مزید بات کروں گا کہ ہر شعبے کی دیانت داری اپنی ہے، امانت داری اپنی ہے. پہلا ایمان یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، لا تخونوا اللہ و رسول، اللہ رسول سے خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو. اب یہ کیا ہے؟ پہلا اللہ سے امانت کیا ہے؟ اللہ سے ایک وعدہ کر کے آئے ہیں. رب تعالیٰ نے جب یہ کائنات کو پیدا کیا تو تمام ارواح کو اپنے سامنے جمع کیا، پوچھا الست بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے. اب پہلی امانت وہ تھی کہ پہلا وعدہ وہ تھا جو ہم نے اپنے رب سے کیا تھا، وہ کیا یا اللہ تو ہمارا رب ہے. دنیا میں آ کے ہم اس سے منحرف ہوئے، وعدہ خلافی کی، اس امانت میں ہم نے خیانت کر لی ہے. پھر اللہ رسول کی
امانت یہ ہے کہ ان کی اطیع اللہ و اطیع الرسول کیا جائے، اور اپنی امانت داری یہ ہے کہ حقوق العباد کے جتنے مدارج ہیں، حقوق العباد کے جتنے رشتے ہیں اور حقوق العباد سے متعلقین جتنے بھی ہیں، ان کا خیال رکھنا یہ بندوں کی امانت ہوتی ہے۔ اچھا، اس پہ مزید بھی بات کریں گے، صوفی صاحب سے بھی میں دوسرا سوال کروں گی، لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ کوئی سلیقہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، کہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، کہ رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے،
बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, इन्हें सिराज मुनीर कहिए, कि जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका, तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद क़ल्ब खलील तुम हो, तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद क़ल्ब खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, कि ये सब तुम्हारी ही रोशनी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। कोई सलीका है आरज़ू का। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आपने कलाम पढ़ा, बहुत ही खूबसूरत नात आपने पढ़ी है। अच्छा, हमारे आसपास लोग अक्सर ही शिकायत करते हैं कि हमें अच्छे दोस्त नहीं मिले, हम बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमें अच्छे लोग नहीं मिलते। लेकिन ये कहा जाता है कि जैसे आप खुद होते हैं वैसे ही आपको लोग मिलते हैं, क्योंकि आपके अंदर से पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्स लोगों तक जाती हैं और वो भी आपके बारे में वैसा ही सोचते हैं जैसा आप उनके बारे में सोच रहे होते हैं। इसलिए हर रिश्ते में ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी के दोस्त हों, किसी के रिश्तेदार हों या कोई भी ताल्लुक़ हो, जब तक आप उसके साथ ईमानदार नहीं होंगे वो आपके साथ ईमानदार नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत मानी हुई बात है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता सूफी साहब आपसे मैं सवाल करूँगी। कहते हैं कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, मतलब अगर अवाम में ईमानदारी, अमानतदारी या दयानतदारी नहीं है तो आपको हुक्मरान भी वैसे ही मिलते हैं, मुल्क लूटने वाले, अवाम का पैसा खाने वाले। और हमने ये देखा भी हमारे पाकिस्तान के साथ, तो ये पिछले 75 सालों से होता आ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ईमान, अमानतदारी और दयानतदारी का जो टॉपिक आज हमने छेड़ा है, मैं अल्लामा साहब गुफ्तगू कर रहे थे और मैं गौर कर रहा था इस सारे अल्लाह ताला की इसमें जो हिकमत है। आपने कहा कि हुक्मरान भी वैसे मिलते हैं जैसा कि अवाम होती है, रियाया होती है। तो देखिए, वो भी सोसाइटी से जाते हैं ऊपर, और ये जो मकूला है इसकी असल जो है वो ये है कि माशरा जो है, और माशरा अफराद का जो गिरोह है, और उसमें एक फ़र्द जो माशरे की इकाई है, किसी मुल्क की, किसी माशरे की, वो ठीक हो। और उसको ठीक होने के लिए अल्लाह ताला ने ये जो ईमान की और ईमानदार रहने की जो हमें नसीहत दी गई है, और एक मुसलमान का कुल दौलत जो है वो ईमान है। और वो ईमान क्या है कि आप हर हाल में इस तसव्वुर या इस यकीन से जीते हैं कि मुझे अल्लाह देख रहा है। बेशक, बेशक। और आप खुद पर ये बात लागू करते हैं कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से जो कोड ऑफ लाइफ दिया गया, मैंने उसके अंदर रहना है। ये ईमान है ना।
جیسے معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ روزے میں کچھ کھانا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جی آپ ہاں، کو، جی مطلب ان میں یہ چیز ڈالنے کی بچپن سے کوشش کی جاتی ہے۔ یس بالکل بالکل۔ اچھا جب ایک فرد ایماندار ہوتا ہے تو یہ ایمانداری ہی کے دونوں پہلو ہیں، جو امانت داری ہے اور دیانت داری ہے۔ اس پر ڈاکٹر صاحب آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ امانت داری کیا ہے اور دیانت داری کیا ہے۔ اچھا جب ایک فرد ایماندار صرف رہے گا تو آپ غور کریں کہ آپ کی سوسائٹی کس طرح خوشحالی کی طرف جائے گی، امن ہوگا، خوشی ہوگی، ہر فرد اپنی جگہ اپنا حق لے رہا ہوگا۔ اور دیکھیں مسلمان بحیثیت مسلمان، مجھے تو اس بات پہ بڑا فخر ہے، ہم سب کو ہونا چاہیے کہ یہ وہ اوصاف ہیں، یہ وہ معاشرتی اوصاف ہیں، سماجی اوصاف ہیں جن کے لیے مغرب نے قوانین وضع کیے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ ایک ہے آپ قانون کے ڈر سے نیک رہتے ہیں، بددیانتی نہیں کرتے، درست قدم اٹھاتے ہیں، رولز کو فالو کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس میں بھی گنجائش ہے کہ آپ بندہ تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے کہ یار جرمانہ ہے نا میں دے دوں گا، ہاں میں بالکل، وائلیشن کر لوں، پھر کیا ہے تھوڑی سی بےزتی ہے میں کر لوں گا۔ لیکن ایمان کیا ہے، امانت داری کیا ہے، دیانت داری کیا ہے کہ اللہ کے حضور آپ نے پیش ہو جانا ہے روز محشر، اور آپ جیسے بیسیوں لاکھوں کروڑوں اربوں جو انسان ہیں وہ ان سب کے سامنے آپ نے یہاں ہو جانا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں بے ایمانی کی، آپ نے مطلب اس کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہے، ذات سے، ان عادتوں کا تعلق۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں تو آپ اپنے معاشرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ جس دن ایک فرد اپنے ایمان کی حفاظت کرنا شروع کر دیتا ہے وہ پہلی اینٹ لگاتا ہے ایک ترقی یافتہ، خوشحال، پرامن اور جنت جیسے معاشرے کی، اور پھر معاشرے سے ظاہری بات ہے ملک بنتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر مغرب نے، ویسٹ نے صرف قوانین کی سختی پر گو وہاں سوشل نارمز بھی اب خاصی ایک پاورفل ہیں، سٹرونگز ہیں، لیکن اسلامی معاشرہ تو قائم ایمانداری پہ ہے، دیانت داری پہ ہے۔ تو پھر آپ غور کریں کہ جب یہی افراد سوسائٹی کے جو ایماندار ہیں اس میں جب حکمران آتے ہیں تو وہ حکمران پھر جیسے ہمارے خلفائے راشدین تھے اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت پھر وہ نصیب ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا اس پہ ایک سوال اور بھی آیا، میں دیانت داری کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ ہماری دیانت داری کا معیار اب یہاں تک آ گیا ہوا ہے، مطلب میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کسی شخص کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ اپنا کوئی زیور یا کوئی قیمتی چیز کسی شخص کے پاس رکھواتا ہے کہ میں آپ کو یہ پیسے واپس کر کے بعد میں اپنی چیز لے جاؤں گا، تو جب وہ چیز لینے جاتا ہے کچھ تاخیر اگر اس کو ہو جائے تو وہ جس کے پاس رکھوائی ہو چیز تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ بھئی جب آپ نے یہ چیز دی تھی تب تو اس کی قیمت یہ تھی، اب تو اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، جیسے سونا اگر تب 1000 روپے کا تھا اب تو 1500 کا ہو گیا ہے، تو اب آپ مجھے 1500 ہی ادا کریں۔ یہ دیانت داری کے معیار کے ہم اس میں ہی لیں گے کہ ہماری جو عادتیں ہیں وہ ایسی ہوتی جا رہی ہیں کہ ہم منافع کما لیں لوگوں سے، دیانت جائے گھاس چڑھنے۔ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دیکھیے سب سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، جب کوئی شخص کسی کو امین بنا رہا ہے تو اس وقت اسے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری یہ فلاں چیز آپ کے پاس بطور امانت ہے، بالکل آپ اسے حفاظت کیجئے گا۔ اگر وہ اس پہ معاوضہ لینا چاہتا ہے کہ میں تو آپ کی حفاظت کا معاوضہ لوں گا، یہ تو پہلے جب معاہدہ ہو رہا تھا اس وقت بات کرنی تھی۔ بالکل۔ اب ایک شخص نے کہا جی آپ مجھے پیسے دے دیں، میری گارنٹی کے طور پہ آپ یہ چیز رکھ لیں۔ اب اصل چیز تو اس نے پیسے لیے اور پیسوں کی اسے ضرورت تھی، واپسی پہ اس نے کوئی بھی چیز دی ہے، گولڈ ہے یا اپنی قیمتی چیز ہے یا کچھ بھی چیز ہے، واپسی پہ وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے جی آپ مجھے وہ دیں۔ اب یہاں تو یہ تھا کہ آپ نے گولڈ دیا، اس نے کہا ایز اٹ از مجھے گولڈ ہی واپس کر دیں، تو اسی طرح دے دیا جاتا۔ اب اس پہ جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ سود کی بھی ایک قسم بن جائے گی۔ بالکل، یہ سود کی قسم بن گئی ہے، تو اور وہ بھی ایسی قسم کہ جو آپ نے پہلے نہیں ڈیسائیڈ کیا تھا، آپ نے اسی وقت اس شخص پہ بوجھ ڈال دیا۔ سود میں تو پہلے جو سودی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اس میں تو پھر بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ آج سود کے نام پہ پروفٹ کا نام دیا جاتا ہے، 100 نام بدل لیے، کام وہ سود کا ہی لوگ کرتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اب یہاں جبر ہے، پہلے بات بھی نہیں کی۔ ہاں اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، جب آپ کسی سے معاہدہ کر رہے ہیں تو پھر اسے ریٹن شیپ میں لے آئیں، آپ ریٹن فارم میں اسے دیں جی یہ معاملہ ہے، میں آپ سے یہ چیز لے رہا ہوں، اس کے بدلے میں یہ لوں گا۔ اگر پیسے کے بدلے میں پیسے، ایک شخص نے ایک شخص سے 1 لاکھ روپیہ لیا
اور واپسی پہ 1 لاکھ سے اوپر زائد لے گا تو وہ سود ہوگا. صحیح. اگر وہ جنس بدل گئی ہے, اگر وہ پیسے دے کے کوئی اور چیز لینا چاہ رہا ہے تو پھر سود سے تو بچا جا سکتا ہے. لہٰذا اس سے قابل غور امر یہ ہے کہ آپ سود جیسی اتنی بڑی لعنت جسے قرآن مجید میں شریعت نے سب سے زیادہ سختی کی ہے اس سے بچنا چاہیے. لین دین کے معاملات میں بھی احتیاط برتنی چاہیے. قرآن مجید میں لین دین کے متعلق جو ایک اصول ذکر کیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا, جب تم کسی سے کوئی معاملے میں لین دین کرو قائد سزا کے حوالے سے بتاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو اس کی جزا ہے, اور اگر یہ کریں گے تو اس کی سزا ہے. ایمانداری اور دیانتداری, ان چیزوں کے حوالے سے بھی دین میں جزا اور سزا کا کیا کانسیپٹ ہے؟ بالکل ہے. ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں اس پہ. مسلم شریف میں ایک بڑی لمبی حدیث پاک ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی روایت کرتے ہیں, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ, ہمارا قیامت کا روز ہوگا, مخلوق جمع ہوگی, آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی کہ آپ ہمارے ابو البشر ہیں, والد ہیں, ہمارے لیے دعا کریں کہ جنت کا دروازہ کھل جائے. آپ خاموش رہیں گے. فرمایا آج مجھے اللہ کے جلال سے خوف آتا ہے, نہ جانے کیا معاملہ ہو جائے. آپ خاموش رہیں گے. فرمائیں گے کہ تم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ, وہ ان کے پاس جائیں گے, وہ بھی یہی جواب دیں گے. اور وہ فرمائیں گے تم موسیٰ کلیم اللہ کے پاس چلے جاؤ, وہ بھی یہی جواب دیں گے. وہ کہیں گے تم عیسیٰ روح اللہ کے پاس چلے جاؤ, وہ خاموش رہیں گے, وہ بھی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ. جب ساری انسانیت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگی تو آپ فرمائیں گے کہ ٹھہرو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. دعا کی جائے گی. حضور یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری, کسی دوسرے نبی کے پاس نہیں. حضور فرمائیں گے انا لہا, آ جاؤ میں تمہارے لیے ہوں, پریشان نہیں ہونا, میں تمہارے لیے ہوں. قربان جائیں حضور کی شان پہ. اور اس میں صرف امت رسول نہیں ہوگی, آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہوگی, کیونکہ تمام امتوں کے سردار ہیں حضور. بے شک سب کے سردار ہیں. حضور فرمائیں گے انا لہا, پریشان نہیں ہونا, آؤ میرے پاس آؤ. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی. اس روایت میں اور مزید الفاظ بھی ہیں. حدیث شفاعت الگ ہے. اس میں جو آپ نے سوال کیا, اس موضوع پہ جو میں روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, حضور فرمائیں گے ٹھہرو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. پولیس رات پہ گزرا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے, کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں جب چلوں گا تو میرے ساتھ 2 نور ہوں گے, ایک طرف امانت داری ہوگی, دیانتداری ہوگی, اور ایک طرف صلہ رحمی ہوگی. اور وہ دونوں جب لوگ پولیس رات پہ چلنے لگیں گے تو ایک برق بجلی کی رفتار کی مانند لوگ چلیں گے. کچھ لوگ ہوا کی مانند چلیں گے, پرندے جیسے اڑتے ہیں اس طرح چلیں گے. کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے اور کچھ لوگ رینگتے ہوئے آئیں گے. یا رسول اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جس کا عمل جتنا اچھا ہوگا وہ اتنی تیز پرواز کرتا چلا جائے گا. اور فرمایا انسان کی امانت داری یہ غیب ہے نا, اس لیے میں غیب پہ عمل کا, غیب پہ ایمان کا حکم دیا گیا. تو وہ غیب کیا ہے کہ ایک شخص آپ کے سامنے موجود نہیں ہے, آپ پھر بھی اس کے ساتھ دیانتدار ہیں. ایک شخص نے کوئی شے دیکھی نہیں ہے, آپ کی بات پہ اس نے فیصلہ کرنا ہے اور یقین کرنا ہے, اور اس کا ایمان آپ کے قول پہ ہوگا. تو یہ غیب تھا. تو اس کے ساتھ جو دیانتداری کی جائے گی تو اللہ دیکھیں صلہ کتنا بڑا دے رہا ہے, اس پہ اجر کتنا مل رہا ہے کہ پولیس رات پہ آپ برق کی رفتار کے مطابق آپ اس پہ سفر کریں گے. میں ایک بات یاد آ رہی, میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. پروفیسر ڈاکٹر سعد صدیقی ہیں, پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ اسلامیات کے پروفیسر ہیں, بڑے اچھے میرے دوست ہیں. ایک دن امانت پہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے جو اس کا سٹینڈرڈ بتایا وہ کچھ یوں تھا کہ اگر آپ کے پاس کسی نے کچھ کرنسی رکھی ہوئی ہے, بالفرض 1 لاکھ روپے رکھا ہوا ہے اور 1000 کے نوٹ ہیں, تو جو امین ہے اس پر اسلام میں اس قدر پابندی ہے کہ وہ اس میں سے کھلا بھی نہیں لے سکتا. یعنی یہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ 5000 کے نوٹ 5 نوٹ نکال کے 5000 کا 1 نوٹ اس کے بدلے رکھے. اچھا, مطلب یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی. تقوی کا یہ عالم ہے کہ آپ آج جیسے ہمارا موضوع تھا کہ یہ کتنی اہمیت ہے سوسائٹی میں
تو یہی تو کہا گیا کہ ایمان اسی طرح بچے گا نا آپ کا، کہ بالکل۔ کسی نے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھی جو چیز جیسے ہے ویسی ہی واپس کرنی ہے۔ مطلب اگر ہم سوچتے ہیں کہ 5,000 کا بندھا ہوا نوٹ ہے، ہم چینج رکھ کے ہمیں 5 بندھے ہوئے کی 5,000 کی ضرورت ہے، ہم وہ لے لیں، Yes. وہ بھی آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ Yes، یہ افضل ہے کہ کیونکہ آپ کی اگر آپ جیسے- چینج ابھی لے رہے ہیں تو کل کو آپ کہیں گے کہ چلیں 1,000 روپیہ بھی لے لیتا ہوں، بعد میں پھر رکھ دوں گا میں۔ کیونکہ آپ مالک نہیں ہیں، آپ اس میں آپ چینجنگ مالک کر نہیں سکتے۔ وہ جیسی امانت ہے آپ کے پاس، اگر وہ 1,000 کے نوٹ اس نے رکھے ہیں تو آپ نے ویسے ہی دینا ہے۔ یہ آپ نے بہت پیاری بات کی صوفی صاحب، مزید بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ ابھی اذان عصر کا وقت ہوا ہے اور اذان کے بعد ہم واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔